بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وعطرتہ وذریتہ وسلالتہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، ماہ نور، ماہ ربیع الاول شریف اپنی بہاریں، رحمتیں اور رحمتوں کے جلوے بکھیرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اس ماہ نور، ماہ مقدس کی نسبتیں حضور رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا کی ولادت با سعادت اور آپ کے میلاد نور کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس ماہ مقدس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال اور آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے۔ ہماری ویڈیوز کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی جو منظر کشی صحابہ نے کی وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے مختلف جلوے، مثلا حضور کا چہرہ انور کیسا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، حضور کا سینہ کیسا تھا، آقا علیہ السلام کی پیشانی کیسی تھی۔ پھر صرف ظاہری حسن و جمال نہیں بلکہ ان اعضاء کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کیا ہے، ہمارے لیے سیرت طیبہ کی روشنی کیا ہے، اور ہمارے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے اور حسین بنانے کے اسباق کیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہماری گفتگو کا حصہ ہوا کرے گا۔ ایک دن حسن صورت کے حوالے سے اور دوسرے دن جمال سیرت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ترتیب و تسلسل کے ساتھ ہوا کرے گی۔ آج کی ہماری گفتگو اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور آج کی گفتگو میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے حوالے سے صرف ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کا ہر حسن اور حسن کا ہر جلوہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود نور میں جمع فرما دیا ہے۔ کائنات میں جہاں جہاں آپ کو حسن کے جلوے بکھرے نظر آتے ہیں، بلا شبہ ہر حسن صدقہ ہے جمال رسول کا، ہر حسن صدقہ ہے حسن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس سے بڑھ کر حضور کے حسن کا حسن کیا ہوگا، جمال کا جمال کیا ہوگا، حسن و جمال کی بلندی اور علو کیا ہوگا کہ کائنات بنانے والا رب حضور کو حسن و جمال سے آراستہ اور سجانے والا رب بذات خود حضور کے حسن و جمال کی قرآن حکیم میں قسمیں فرما رہا ہے، کبھی والضحیٰ کہہ کر، کبھی واللیل کہہ کر، اور کبھی والشمس کہہ کر۔ گویا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی قسمیں کھا کر کائنات کو راغب کیا گیا اس طرف کہ وہ آئیں اور دیکھیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو۔ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ایک اتنا وسیع عنوان ہے کہ اس پر اگر گفتگو کے لیے ہم زندگیاں وقف کر دیں تب بھی اس عنوان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آج کی گفتگو میں ہم نے دو باتیں عرض کرنی ہیں، جو بنیادی طور پر ایک ہی بات ہے، آگے اس کی تفصیل میں اور تشریح میں ایک بات مزید اپنے ناظرین کی خدمت میں ہم نے پیش کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک معروف زمانہ شعر ہے۔ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچتے ہوئے آپ نے کہا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ یہ شعر محض ایک شعر نہیں، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن صورت اور آپ کی جمال سیرت کا ایک وسیع تر بیان ہے۔ اس کو آپ ایک پورا خطبہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ سیرت کا ایک پورا باب قرار دے سکتے ہیں۔ علم و ادب اور شعر و سخن سے وابستہ حضرات اس بات کو خصوصاً خوب جانتے ہیں کہ اشعار کے اندر جب صنعت تضاد ابھاری جائے اور صنعت تضاد کے ذریعے دو مصروں میں دو چیزوں کا تضاد بیان کیا جائے اور اس سے ایک نادر معنی اخذ کیا جائے یا پیدا کیا جائے، تو وہ شعر حسن کے اعتبار سے وہ اہل ادب سے بڑی داد وصول کرتا ہے۔
اہل ادب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے حوالے سے صنعت تضاد کی اگر بات کی جائے تو ایک ایک نہیں، آپ نے تضاد کی 5 مختلف صنعتیں بیان کی، یا 5 جہتیں اس میں موجود ہیں صنعت تضاد کی۔ اب وہ کون سی ہیں؟ ناظرین کی توجہ ہم اس طرف مبذول کروانا چاہیں گے۔ سب سے پہلی جہت کہا کہ ادھر بات کی گئی حسن کی، اور حضور کی سیرت بیان کرتے ہوئے اور حسن بیان کرتے ہوئے بات کی گئی نام کی۔ حسن یوسف پہ کٹیں، اور یہاں پہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ گویا وہاں پہ اگر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹیں تو وہ حسن یوسفی کا جلوہ دیکھ کر کٹیں، اور یہاں اگر عرب کے بڑے بڑے سورما، نامی گرامی سردار اور بذات خود حسن و جمال رکھنے والے، شخصی وجاہت رکھنے والے لوگ اگر جانے وار رہیں تو وہ صرف حسن رسول پر نہیں بلکہ نام رسول پر، حسن تو بہت بڑی چیز ہے، وہ حضور علیہ السلام کے نام پر وہ اپنی جانیں وارتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک جہت ہے صنعت تضاد کی کہ وہاں حسن پہ انگلیاں کٹیں، یہاں نام پہ جانیں واری جاتی ہیں، یہ ایک جہت۔ دوسری جہت کہ حسن یوسف پہ کٹیں، اور یہاں ہے سر کٹاتے ہیں، کہ کٹ جانے میں اور کٹانے میں جو فرق ہے وہ اہل ادب اور شعر و سخن سے لگاؤ رکھنے والے اس بات کو بھی بہت آسان انداز سے جانتے ہیں، اور اس کا علم وہ رکھتے ہیں کہ اتفاقاً کسی بات کا معرض وجود میں آ جانا اور ہے، اور انٹینشلی شعوری طور پر دانستگی کے ساتھ، بلکہ میں کہوں گا شوق فراواں کے ساتھ کسی کام کا کرنا یہ اور ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھا جائے کہ وہاں پہ حسن یوسف کا جلوہ بکھرا، غیر ارادی طور پر پھل کٹتے کٹتے کاٹتے کاٹتے چھریاں چل گئیں انگلیوں پر، کاٹی نہیں کٹی، لیکن یہاں تو دیوانے، مستانے، پروانے حسن مصطفیٰ کے وہ تو شعوری طور پر، دانستہ طور پر اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے، سعادت سمجھتے ہوئے حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی جانیں خود شوق سے وارتے ہیں۔ تو یہ اس شعر کے اندر جو صنعت تضاد ہے اس کی ایک دوسری جہت تھی جس کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی۔ تیسری جہت وہ بھی بڑا حسن اور دلچسپی رکھتی ہے اپنے اندر، وہ یہ کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، اور یہاں کہا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ گویا ادھر مصر ہے اور یہاں عرب۔ مصر حسن و جمال کے اعتبار سے خاص شہرت رکھتا ہے، چونکہ وہاں حسن ہے، اس لیے وہاں کے لوگ حسن پرست بھی ہیں، حسن شناس بھی ہیں، انہیں حسن و جمال کی پہچان بھی ہے، اور وہ عاشق مزاج ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو عرب کے لوگ ہیں، آپ ان کی شاعری اٹھا کے پڑھیں، سوائے جنگ و جدل کے ذکر کے شاید ہی آپ کو خال خال کسی اور چیز کا ذکر ملے۔ گویا ان کے ہاں جو جمالیاتی جذبات ہیں ان کی سخت کمی آپ کو دکھائی دے گی۔ وہ تو وحشی قسم کے لوگ تھے جن کی زندگیاں جنگوں میں گزر جایا کرتی تھیں۔ اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے سے ہی حسن پرست ہیں، اگر انہوں نے کوئی حسن دیکھا، حسن کا جلوہ دیکھا اور وہ اس کی طرف راغب ہو گئے، مائل ہو گئے، تو یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کی زندگیاں جنگ میں گزری، بلکہ ان کی بربریت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ حوالہ کافی ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر میں کہوں گا جمال کش، حسن کش کون ہو سکتا ہے جو اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے سے بھی اور دفنا دینے سے بھی باز نہ آتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو حسن کی طرف مائل کرنا اور کسی حسن کا اس قدر نکھر جانا کہ وہ حسن ان لوگوں کے جذبات کو وہ زیر و زبر کر دے، بلا شبہ یہ اس حسن کا کمال ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہی باکمال حسن، لاجواب حسن اور بے مثال جمال رسول کریم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب۔ چوتھی جہت کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشتے زنا، وہاں پہ انگلیاں کٹیں اور یہاں پہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ۔ سر کٹاتے ہیں، وہاں انگلیاں کٹیں اور یہاں گردنیں کٹیں، یہاں لوگ سر کٹاتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو کیا بے مثال حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ آخری جہت کہ وہاں عورتیں ہیں اور یہاں مرد۔ عورت ویسے ہی نرم مزاج ہوتی ہے،
نرم دل ہوتی ہے، رقت قلبی کی دولت اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد سخت مزاج ہوتا ہے، سنگ دل ہوتا ہے، لیکن وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹیں اور یہاں مرد اپنے سروں کو کٹاتے ہیں، اپنی جانوں کو وارتے ہیں۔